جب قریش کے نامور جنگجو نے للکارا تو ایک بہادر مسلمان مجاہد میدان میں اتر آیا۔ بدر کی عبرتناک شکست کے بعد مکہ کے کفار کے دلوں میں انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی۔ ابو سفیان نے مسلمانوں سے بدلہ لینے کے لیے ایک بہت بڑا اور طاقتور لشکر تیار کیا۔ قریش کے تمام بڑے سرداروں نے اس جنگ کے لیے اپنا مال اور دولت پانی کی طرح بہائی۔ مکہ سے تقریباً 3000 جنگجوؤں کا مہیب لشکر مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوا۔ اس لشکر میں 700 زرہ پوش اور 200 ماہر گھڑ سوار جنگجو بھی شامل تھے۔ کفار کا مقصد مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنا اور اپنا کھویا ہوا وقار بحال کرنا تھا۔ جب نبی کریم کو مکہ کے اس خطرناک ارادے اور لشکر کی اطلاع ملی تو آپ نے مجلس شورا بلائی۔ نوجوان صحابہ کرام کا جوش و جذبہ دیدنی تھا، وہ مدینہ سے باہر نکل کر لڑنے پر اصرار کر رہے تھے۔ رسول اللہ نے اپنے جانثاروں کے اس والہانہ جذبے کو دیکھتے ہوئے شہر سے باہر نکلنے کا فیصلہ کیا۔ مسلمانوں کا یہ مختصر سا لشکر اللہ کے بھروسے پر احد کے پہاڑ کی طرف مارچ کرنے لگا۔ مدینہ منورہ سے روانہ ہونے والے اسلامی لشکر کی کل تعداد صرف 1000 کے قریب تھی۔ ابھی لشکر میدان جنگ کے قریب پہنچا ہی تھا کہ منافقوں کے سردار عبداللہ بن ابی نے غداری کی۔ وہ اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر عین وقت پر لشکر سے الگ ہو کر واپس مدینہ لوٹ گیا۔ اس اچانک غداری سے مسلمانوں کی تعداد 1000 سے کم ہو کر صرف 700 رہ گئی، لیکن سچے مومنوں کے ایمان میں اس سے کوئی لغزش نہ آئی اور ان کا عزم مزید پختہ ہو گیا۔ رسول اللہ نے 700 جانثاروں کے ساتھ احد کے دامن میں اپنا پڑاؤ قائم کیا۔ احد کا پہاڑ مسلمانوں کی پشت پر تھا، جس سے انہیں ایک قدرتی پناہگاہ مل گئی تھی۔ حضور اکرم نے جنگی حکمت عملی کے تحت لشکر کی صف بندی نہایت مہارت سے فرمائی۔ ادھر قریش کا 3000 کا مہیب لشکر بھی پوری شان و شوکت اور تکبر کے ساتھ سامنے آ کھڑا ہوا۔ میدان احد گواہ تھا کہ اب ایمان اور کفر کے درمیان ایک بہت بڑا معرکہ برپا ہونے والا تھا۔ رسول اللہ کی نظر انتخاب نے احد کے پہاڑ کے پاس ایک اہم ترین سٹریٹجک دروئی کو دیکھا۔ اس پہاڑی دروئی کو جبل رما کہا جاتا تھا، جہاں سے دشمن پیچھے سے حملہ کر سکتا تھا۔ آپ نے 50 ماہر تیر اندازوں کا ایک خاص دستہ اس پہاڑی مورچے پر تعینات فرمایا۔ اس اہم دستے کا امیر حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کو مقرر کیا گیا۔ رسول اللہ نے اس دستے کو ایک ایسا تاریخی حکم دیا جو جنگ کا سب سے بڑا ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ آپ نے فرمایا، تم ہماری پشت کی حفاظت کرنا اور اپنی جگہ سے ہرگز نہ ہلنا۔ خواہ تم دیکھو کہ ہمیں فتح ہو گئی ہے، پرندے ہماری لاشیں نوچ رہے ہیں، تم یہاں سے نہ ہٹنا۔ یہ حکم اتنا سخت اور واضح تھا کہ جنگ کا پورا دارومدار اسی مورچے پر ٹک گیا تھا۔ تیر اندازوں نے اپنے کمان سنبھال لیے اور دشمن کی ہر حرکت پر نظر رکھنے لگے۔ تصویر میں نظر آنے والا تیر انداز اسی تاریخی اور اہم ترین دستے کی عکاسی کرتا ہے۔ عرب کے قدیم رواج کے مطابق جنگ کا آغاز انفرادی مقابلوں اور للکار سے ہوا۔ کفار کی طرف سے ان کا سب سے بڑا اور نامور جنگجو طلحہ بن ابی طلحہ میدان میں اترا۔ اس نے انتہائی تکبر سے مسلمانوں کو للکارا کہ ہے کوئی جو میرا مقابلہ کرے۔ شرن خدا حضرت علی رضی اللہ عنہ بجلی کی تڑپ کے ساتھ اس کے سامنے پہنچے۔ حضرت علی نے ایک ہی کاری ضرب سے اس مغرور جنگجو کو واصل جہنم کر دیا۔ اس کے بعد اس کا بھائی عثمان آگے بڑھا، جسے حضرت حمزہ نے سیکنڈوں میں گھیر کر دیا۔ قریش کے نامور علمبردار ایک ایک کر کے آگے آتے گئے اور کاٹے جاتے رہے۔ مشرکین کے حوصلے ان کے بڑے جنگجوؤں کی لاشیں دیکھ کر پست ہونے لگے۔ مسلمانوں کے نونینرے تکبیر سے احد کی وادیاں اور پہاڑ بری طرح گونج اٹھے۔ انفرادی مقابلوں میں فتح نے مسلمانوں کے جوش و جذبے کو آسمان پر پہنچا دیا۔ انفرادی مقابلوں کے ختم ہوتے ہی دونوں لشکر ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑے۔ مسلمانوں نے اللہ اکبر کے نعرے لگاتے ہوئے دشمن کی صفوں کو تہ و بالا کرنا شروع کیا۔ تعداد کی کمی کے باوجود مسلمانوں کا جیم ظالبے جہاد کفار کی کثرت پر بھاری پڑ رہا تھا۔ حضرت حمزہ اور حضرت علی دشمن کی صفوں میں تلوار لیے موت بن کر گھوم رہے تھے۔ حضرت ابو دجانہ کو حضور نے اپنی تلوار دی تھی، انہوں نے اس کا حق ادا کر دیا۔ وہ سر پر سرخ پٹی باندھے جہاں سے گزرتے لاشوں کے گھیر لگاتے چلے جاتے۔ مسلمانوں کے اس اچانک اور ہولناک حملے سے قریش کے پیر اکھڑنے لگے۔ مشرکین کے گھڑ سوار دستے نے 3 بار مسلمانوں پر پیچھے سے حملے کی کوشش کی۔
लेकिन जबल रमा पर मौजूद तीर अंदाजों ने उन पर तीरों की ऐसी बारिश की कि वो पीछे हिट गए। कुफ्फार का लश्कर मुसलमानों के इस शदीद और बेखौफ वार को बर्दाश्त न कर सका। पहले मरहले में मुसलमानों की बेमिसाल बहादुरी ने जंग का रुख बिल्कुल बदल कर रख दिया। कुफ्फार का 3000 का लश्कर मैदान छोड़कर इंतहाई बेतरतीबी से भागने लगा। मुशरिकीन की औरतें जो गाने गाकर उन्हें उभार रही थी, अपनी जानें बचाने के लिए भागे। मुशरिक अपने पीछे ऊंट, खैमे और बेशुमार कीमती सामान हर्ब छोड़कर जा रहे थे। मैदान जंग में हर तरफ कुरैश का छोड़ा हुआ माल गनीमत बिखरा पड़ा था। मुसलमानों ने भागते हुए दुश्मन का पीछा किया और माल गनीमत जमा करना शुरू कर दिया। बज़ाहिर ऐसा लगता था कि जंग खत्म हो चुकी है और मुसलमानों को एक और शानदार फतह मिल गई है। ये वो लम्हा था जहां आजमाइश का पहला बीज पोशीदा था और फतह शिकस्त में बदलने वाली थी। भागते हुए कुफ्फार को देखकर जबल रमा पर मौजूद तीर अंदाजों के दिल भी मचले। उन्हें लगा कि अब पहाड़ी पर रुकने का मकसद खत्म हो चुका है, क्योंकि जंग जीती जा चुकी थी। पहाड़ी पर मौजूद तीर अंदाजों ने जब देखा कि नीचे माल गनीमत समेटा जा रहा है तो वो बेचैन हो गए। अक्सर तीर अंदाजों ने कहा कि अब हमें भी नीचे चलकर अपने भाइयों का हाथ बटाना चाहिए। उनके अमीर हजरत अब्दुल्ला बिन जबर ने उन्हें रसूल अल्लाह का सख्त हुक्म याद दिलाया। उन्होंने चीख कर कहा, क्या तुम भूल गए कि अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया था? लेकिन अक्सरियत का ख्याल था कि आपका हुक्म सिर्फ जंग के दौरान कायम रहने के लिए था। तकरीबन 40 तीर अंदाज अपने अमीर की नाफरमानी करते हुए पहाड़ी से नीचे उतर गए। सिर्फ हजरत अब्दुल्ला बिन जबर और उनके चंद साथी हुजूर के हुक्म पर वहीं डटे रहे। ये एक ऐसी फाश गलती थी जिसने इस्लाम की तारीख का रुख बदल कर रख दिया। वो पहाड़ी दरुआ जो मुसलमानों की पुश्त की ढाल था, अब बिल्कुल खाली और बेदिफा हो चुका था। दुश्मन का एक चाक चौबंद और चालाक जर्नैल इसी मौका की तलाश में घात लगाए बैठा था। कुरैश के घोड़ सवार दस्ते के कमांडर खालिद बिन वलीद, जो इस वक्त मुसलमान नहीं हुए थे, की नज़र इस दरुई पर थी। जैसे ही उन्होंने पहाड़ी को खाली देखा, उन्होंने अपने दस्ते को तेजी से वहां मोड़ा। खालिद बिन वलीद ने अपने सवारों के साथ जबल रमा पर बाकी रह जाने वाले चंद तीर अंदाजों पर हमला किया। हजरत अब्दुल्ला बिन जबर और उनके वफादार साथी लड़ते लड़ते इसी पहाड़ी पर शहीद हो गए। मोर्चे पर कब्जा करने के बाद खालिद बिन वलीद ने मुसलमानों पर पीछे से एक हौलनाक हमला कर दिया। मुसलमान जो इस वक्त बिल्कुल बेफिक्र होकर माल गनीमत जमा करने में मसरूफ थे, अचानक घेर लिए गए। अगली सफ़ों से भागते हुए कुफ्फार ने जब देखा कि पीछे से खालिद बिन वलीद ने हमला कर दिया है, तो वो भी पलट आए। मुसलमान अब दो चट्टानों के बीच में पस कर रह गए थे। आगे से भी हमला था और पीछे से भी। यकदम जंग का पूरा नक्शा पलट गया और जीत की खुशी सेकंडों में शदीद अफरातफरी में बदल गई। मुसलमानों की सफ़ों में वो हड़बोंग मची के वो अंधेरे और धूल में अपने ही भाइयों से लड़ बैठे। इस शदीद अफरातफरी और खूनरेज मरके के दौरान एक दर्दनाक वाक़या पेश आया। मुसब बिन उमैर रज़ी अल्लाह अन्हु, जो शक्ल और शबाहत में रसूल अल्लाह से बहुत मिलते जलते थे, शहीद हो गए। उनकी शहादत को देखकर शैतान ने मैदान में ये अफवाह उड़ा दी कि नऊज़ बिल्लाह, मोहम्मद शहीद हो गए। ये अफवाह जंगल की आग की तरह पूरे मैदान अहद में फैल गई और इसने मुसलमानों की कमर तोड़ दी। सहाबा कराम के हौसले पस्त हो गए। का जानिसारों के हाथों से तलवारें छूट गईं कि अब जीने का क्या फ़ायदा। हर तरफ चीखो पुकार, धूल, खून और तलवारों की झनकार का एक खौफनाक तूफान बरपा था। कुछ सहाबा मायूसी के आलम में एक तरफ बैठ गए, जबकि कुछ ने कहा कि जिस मकसद पर आपने जान दी, हम भी देंगे। इस अफवाह ने दुश्मन को मजीद शेर कर दिया और उनका पूरा जोर रसूल अल्लाह के मकाम पर मरकूज हो गया। मुसलमानों के लिए ये तारीख का सबसे कठिन, तारीख और शदीद तरीन इम्तिहानी लम्हा था। लेकिन सच्चे आशिकुन रसूल अब भी मैदान में अपने आका की तलाश में जाने कुर्बान कर रहे थे। कुफ्फार के दस्ते हर तरफ से रसूल अल्लाह पर हमले कर रहे थे ताकि इस्लाम का चिराग गिल कर सके। हुजूर अकरम इस वक्त चंद वफादार और जरी सहाबा के हिसार में जख्मों से चूर खड़े थे। कुफ्फार के पत्थरों से आपके दंदान मुबारक शहीद हुए और खुद के हल्के रुखसार मुबारक में चुभ गए। हज़रत तलहा बिन अब्दुल्ला ने हुजूर पर आने वाली हर तलवार को अपने हाथ पर रोका, यहाँ तक कि उनका हाथ शल हो गया। हज़रत क़तादा की आँख में तीर लगा तो रसूल अल्लाह ने अपने दस्तन मुबारक से इसे वापस जगह पर रख दिया।
بی بی امارہ جیسی جلیل القدر خاتون نے تلوار اور ڈھال سنبھال کر حضور کا دفاع کیا۔ صحابہ کرام اپنے جسموں کو رسول اللہ کے لیے ڈھال بنا کر تیروں اور تلواروں کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ جس صحابی کو بھی پتہ چلتا کہ آپ زندہ ہیں، وہ پاگلوں کی طرح آپ کی طرف دوڑتا چلا آتا۔ حضرت کعب بن مالک نے سب سے پہلے آپ کو پہچانا اور اونچی آواز میں پکارا، مسلمانوں، خوش ہوجا، رسول اللہ زندہ۔ اس آواز نے مرتے ہوئے مسلمانوں میں ایک نئی روح پھونک دی اور وہ دوبارہ اکٹھے ہونے لگے۔ غزو احد کا سب سے بڑا اور غمناک سانحہ سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت تھی۔ وہ میدان جنگ میں اکیلے ہی قریش کے کئی نامور جنگجوؤں کا صفایا کر چکے تھے۔ ابو سفیان کی بیوی ہندا نے وحشی نامی غلام کو خصوصی طور پر حضرت حمزہ کو شہید کرنے کے لیے تیار کیا تھا۔ وحشی حبشی تھا اور ہر چھوٹا نیزہ پھینکنے کا ماہر تھا۔ وہ ایک چٹان کے پیچھے چھپ کر بیٹھ گیا۔ جیسے ہی حضرت حمزہ ایک کافر کو گھیر کر کے آگے بڑھے، وحشی نے پوری طاقت سے نیزہ پھینکا۔ وہ نیزہ حضرت حمزہ کے ناف کے نیچے لگا اور آر پار ہو گیا اور وہ وہیں شہید ہو گئے۔ جنگ کے بعد ہندا نے تڑپتے ہوئے دل کے ساتھ حضرت حمزہ کے جسد مبارک کی بے حرمتی کی۔ اس ظالم عورت نے آپ کا سینہ چاک کر کے جگر نکالا اور اسے دانتوں سے چبانے کی ناپاک کوشش کی۔ جب رسول اللہ نے اپنے پیارے چچا کی یہ حالت دیکھی تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت حمزہ کی شہادت مسلمانوں کے لیے ایک ایسا صدمہ تھا جس نے ہر آنچ کو اشکبار کر دیا۔ رسول اللہ کو صحابہ کرام کے حصار میں آہستہ آہستہ احد کی پہاڑی کی طرف منتقل کیا گیا۔ جیسے جیسے مسلمانوں کو آپ کے زندہ ہونے کا یقین ہوا، وہ پہاڑی کی طرف جمع ہونا شروع ہو گئے۔ پہاڑی کی بلندی پر پہنچ کر مسلمانوں نے ایک مضبوط دفاعی پوزیشن اختیار کر لی۔ ابو سفیان اور خالد بن ولید نے پہاڑی پر چڑھ کر حملہ کرنے کی کوشش کی لیکن مسلمانوں نے انہیں پتھروں سے روک دیا۔ کفار بھی شدید تھک چکے تھے اور ان کے نامور سردار اس جنگ میں مارے جا چکے تھے۔ ابو سفیان نے پہاڑی کے نیچے کھڑے ہو کر تکبر سے پکارا، آج کا دن بدر کا بدلہ ہے، اعلیٰ ایبل بلند رہے۔ رسول اللہ کے حکم پر حضرت عمر فاروق نے کڑکدار آواز میں جواب دیا، اللہ اعلیٰ و اجل، اللہ سب سے بلند اور برتر ہے۔ ہمارے مقتول جنت میں ہیں اور تمہارے مقتول دوزخ کی آگ میں جل رہے ہیں۔ ابو سفیان اس جواب کو سن کر خاموش ہو گیا اور اس نے مزید لڑنے کے بجائے مکہ واپس جانے کا فیصلہ کیا۔ اس طرح جنگ کا یہ ہولناک معرکہ ختم ہوا اور کفار کا لشکر فتح کا واضح اعلان کیے بغیر لوٹ گیا۔ جنگ ختم ہونے کے بعد میدان احد کا منظر انتہائی دلدوز اور عبرتناک تھا۔ اس معرکے میں 70 جلیل القدر صحابہ کرام نے جامن شہادت نوش فرمایا تھا۔ رسول اللہ خود ہر ایک شہید کی لاش پر تشریف لے گئے اور ان کے لیے دعائے خیر فرمائی۔ شہداء کو ان کے خون آلود کپڑوں کے ساتھ ہی بغیر غسل کے احد کے دامن میں دفن کیا گیا۔ حضرت مصعب بن عمرو کو کفنانے کے لیے اتنی چادر بھی نہ تھی کہ ان کا پورا جسم ڈھانپ سکے۔ سر انت تور الجیت انت تو سر الجیت ننرور SLD۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ احد کے یہ شہداء قیامت کے دن اپنے زخموں کے ساتھ اٹھیں گے جن سے مشک کی خوشبو آئے گی۔ تدفین کے بعد اسلامی لشکر نہایت غمگین لیکن مضبوط ایمان کے ساتھ مدینہ منورہ کی طرف واپس روانہ ہوا۔ راستے میں مدینہ کی خواتین اپنے بھائیوں، شوہروں اور بیٹوں کی شہادت کا سن کر بھی صرف حضور کی خیریت پوچھتی رہے۔ ایک صحابیہ نے جب آپ کو صحیح سلامت دیکھا تو پکار اٹھیں، اب کے بعد ہر مصیبت آسان اور ہیچ ہے۔ غزو احد محض ایک جنگ نہیں تھی بلکہ یہ مسلمانوں کے لیے تربیت کا ایک عظیم الشان مدرسہ تھا۔ اس معرکے نے مسلمانوں کو سکھایا کہ رسول اللہ کے حکم کی اطاعت ہر حال میں لازمی ہے۔ ایک معمولی سی نافرمانی اور اجتہادی غلطی کس طرح بنی بنائی فتح کو شکست میں بدل سکتی ہے۔ اس جنگ نے منافقین اور سچے مومنین کے چہروں کو ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے سے الگ کر دیا۔ دنیا کی مال و دولت اور مال غنیمت کی محبت کس طرح انسان کو اس کے اصل مقصد سے غافل کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورت عمران میں احد کے اس واقعے پر تفصیلی آیات نازل فرمایا کہ اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچی ہے تو اس سے پہلے تمہارے دشمن کو بھی ایسی ہی تکلیف پہنچ چکی ہے۔ شکست اور فتح کے یہ دن اللہ انسانوں کے درمیان بدلتا رہتا ہے تاکہ سچے مومنوں کو پرکھا جا سکے۔ احد نے ثابت کر دیا کہ کامیابی صرف تعداد کی کثرت سے نہیں بلکہ کامل اطاعت اور تقوی سے ملتی ہے۔
ये मरका रहती दुनिया तक के मुसलमानों के लिए नज़्म व ज़ब्त और इताअत रसूल का सबसे बड़ा दर्स है। ग़ज़ो अहद तारीख़ इस्लाम का वो बाब है जो ईमान, कुर्बानी और इश्क़ रसूल की लाजवाल दास्तानों से भरा हुआ है। रसूल अल्लाह को अहद के पहाड़ और इसके दामन से एक ख़ास और गहरी महब्बत थी। आप अक्सर फरमाया करते थे, अहद एक ऐसा पहाड़ है जो हमसे महब्बत करता है और हम इससे महब्बत करते हैं। आज भी लाखों मुसलमान जब मदीना मुनव्वरा जाते हैं तो अहद के मैदान और शुहदा की कुबूर पर हाज़िरी देते हैं। तस्वीर में दिखाई गई ये पेंटिंग हमें इसी अजीम दिन की याद दिलाती है जब ईमान का सबसे बड़ा इम्तिहान था। वो तीर अंदाज जो पहाड़ी पर खड़ा है हमें पुकार पुकार कर अपने नबी के अहकामात पर कायम रहने का पैगाम दे रहा है। लश्कर की ये धूल और पहाड़ों का ये मंजर हमें सहाबा कराम के इस खून की याद दिलाता है जिससे इस्लाम की आबियारी हुई। अगर आज भी मुसलमान अहद के असबाक को अपनी जिंदगियों में नाफिज कर ले तो वो कभी जवाल का शिकार ना हो। अल्लाह ताला हमें शुहदाए अहद के नक्श कदम पर चलने और हुजूर की कामिल इताअत करने की तौफीक अता फरमाए। ये थी जिन अहद की वो मुकम्मल दास्तान जो आजमाइश से शुरू होकर अबदी कामयाबी पर ख़त्म हुई। Don't forget to like, subscribe, share, and comment on this video. वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। फैंटेस्टिक ईमान स्टोरी।